الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تسبوا الذین يدعون من دون اللہ فیسبوا اللہ عدوا بغیر علم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم آپ کے سامنے گزارش کر رہے تھے، قوت برداشت کے حوالے سے بیان کیا ہے اور کچھ حلم اور بردباری کے حوالے سے۔ اصل میں ہم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے مناقب بیان کرنے ہیں، لیکن یہ چند چیزیں ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عام مسلمانوں کو ایک دوسرے سے اخلاق سے پیش آنے کا حکم دیا ہے۔ تو جب عام مسلمانوں کو ایک دوسرے سے اخلاق سے آنے کا حکم دیا گیا ہے تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کس قدر متنبع کیا ہوگا، اس کا ذکر ہم وہاں پر کریں گے۔ تو جہاں قوت برداشت کا ذکر ہو گیا، حلم اور بردباری کا ذکر ہو گیا، اگر یہ چیزیں نہ ہو تو پھر انسان باززبانی کرتا ہے اور گالیاں بکتا ہے۔ آج اس گالی کا بھی ہم ذکر کر دیں جس کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سختی سے منع فرمایا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مختلف چیزوں کا ذکر فرمایا۔ پہلے تو یہ بات یاد رکھیں کہ ہر وہ لفظ جس سے آپ دوسرے کو گرانا چاہیں، برا بھلا کہیں اور دوسرے کا دل دکھتا ہو، اس کو گالی ہی کہیں گے۔ عربی میں اس کے لیے لفظ سب وہ عام طور پر استعمال ہوا ہے، ویسے اور بھی اس کے بارے میں الفاظ ہیں۔ تو بہرحال نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت ساری چیزوں سے نامزد کر کے منع فرمایا۔ عمومی طور پر گالی دینے سے بالکل منع فرمایا، یہ ناجائز ہے، یہ حرام ہے۔ آپ علیہ السلام نے ایک جگہ فرمایا کہ زمانے کو گالی نہ دو۔ آدمی کہتا رہتا ہے کہ برا وقت آ گیا، یہ وقت آ گیا، فرمایا لا تسبوا الدہر فإن اللہ هو الدہر، زمانے کو گالی نہ دو۔ اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہوا کے بارے میں فرمایا لا تسبوا الریح، ہوا کو گالی نہ دو۔ جب ہوا تیز چلتی ہے انسان ہوا کو بھی برا بھلا کہہ دیتا ہے۔ جب انسان بیمار ہوتا ہے انسان بیماری کو بھی برا بھلا کہہ دیتا ہے۔ اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا لا تسبوا الحمى، تم بخار کو گالی نہ دو، بخار کو برا بھلا مت کہو۔ اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جانوروں کے بارے میں بھی فرمایا، جب انسان صبح سویا ہوتا ہے تو مسلمان ہونے کے ناطے سے نماز تو ہر ایک پر فرض ہے، لیکن جو بے نماز ہے اس کو کوئی بھی آواز بہت بری لگتی ہے۔ مرغ وہ اس کو اللہ تعالیٰ نے یہ خصوصیت دی ہے، وہ تہجد کے وقت اور خصوصاً نماز فجر کے وقت وہ اذان دیتا ہے، وہ اپنی بولی میں بولتا ہے۔ تو جو بے نماز ہے اس کو اس کی آواز بہت بری لگتی ہے کہ یار اس نے میری نیند خراب کر دی۔ آپ نے فرمایا لا تسبوا الدیک فإنہ یوقظ للصلاۃ، تم لوگ وہ مرغے کو برا بھلا مت کہو، اس کو گالی نہ دو، وہ تو نماز کے لیے بیدار کرتا ہے۔ اسی طرح نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ گنہگار کو گالی مت دو۔ ایک دفعہ یوں ہوا کہ ایک شرابی کو کوڑے لگائے جا رہے تھے۔ یہ سارے جو واقعات میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں اختصار کے ساتھ، یہ سارے احادیث میں موجود ہیں، ہم کوشش کریں گے آپ کو ان کے حوالے بتانے کے۔ تو شرابی کو کوڑے لگائے جا رہے تھے، ایک دوسرے مسلمان نے کہا کہ اخزاک اللہ، اللہ تجھے ذلیل کرے، رسوا کرے۔ تو یہ گویا کہ اس کو گالی دے دی، اس کو اس کے گناہ کی سزا تو مل رہی ہے، لیکن ان حضرت نے یہ کہہ کر وہ اس کو مزید وہ نیچا کرنے کی کوشش کی۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس طرح کہہ کر شیطان کو راضی نہ کرو، ایسے بول نکال کر وہ شیطان کو راضی نہ کرو۔ تو یہ بات وہ کسی گنہگار کو بھی وہ برا بھلا مت نہیں کہنا چاہیے، جبکہ اس کے گناہ کی سزا بھی مل رہی ہے۔ اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ملازم کو، نوکر کو، غلام کو گالی دینے سے منع فرمایا ہے، جبکہ جن لوگوں کے گھر میں ملازمین ہوتے ہیں، آج کل غلامی کا تو زمانہ نہیں ہے، تو ملازم نوکر چاکر ان کو بھی قطعاً وہ برا بھلا نہیں کہنا چاہیے، گالی نہیں دینا چاہیے۔ لیکن ہمارے معاشرے میں تو ریت یہ ہے کہ ہم تو اپنی بات کا آغاز ہی گالی سے کرتے ہیں، اور جو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم سے نچلے درجے کا ہے، حالانکہ یہ تو اللہ جانتا ہے کہ ہو سکتا ہے وہ نیکی میں آپ سے مجھ سے بڑا ہو۔ تو اللہ کے نبی نے ملازموں کو، نوکر چاکروں کو گالی دینے سے منع فرمایا۔ اسی طرح انسان کی شریک حیات، اس کی بیوی، اس کی زوجہ محترمہ، وہ اس کے برے بھلے کی ساتھی، اس کے اچھے وقت کی ساتھی، اس کے برے وقت کی ساتھی، اس کے بارے میں نبی علیہ السلام نے انتہائی وہ ارشادات فرمائے ہیں کہ اس کے ساتھ بہت اچھا سلوک کیا جائے اور گالی تو اس کو بالکل نہ دی جائے۔
تو اس لیے عام طور پر جو بہت متقی حضرات بھی معلوم ہوتے ہیں، گھر میں جا کے بیویوں کو گالی دینا ان کا معمول بنا ہوتا ہے۔ اسی طرح نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ لا تسبوا الاموات، جو فوت ہو چکے ہیں ان کو گالی نہ دیا کرو، ان کو برا بھلا مت کہا کرو۔ عام طور پر جو آدمی مر ہی گیا تو اس کے ظاہر گناہ گار ہوتے ہیں، پیچھے رہنے والے جو ہے وہ کہتے ہیں وہ ایسا تھا، وہ ایسا تھا، وہ برا تھا، اس کے گناہوں کا ذکر کرتے ہیں، اس کو برا بھلا بھی کہتے ہیں، اس کو گالیاں تک نکالتے ہیں۔ تو ایسا نہیں ہے میرے دوستو، جو دین کے حوالے سے غلطی ہو اس کو اس کی اصلاح کے لیے بات تو کی جا سکتی ہے، لیکن اس کو برا بھلا کہنا، اس کو گالی دینا، یہ بہرحال ناجائز ہے۔ حتیٰ کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ لا تسبوا الشیطان، تم شیطان کو بھی گالی نہ دو، وَتَعَوَّذُوا بِاللَّهِ مِن شُرُورِهِ، اس کے شرور سے، اس کی شرارتوں سے، اس کے وسوسوں سے بس اللہ کی پناہ طلب کیا کرو۔ اور اسی طرح نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کیا فرمایا ہے، وَقُلِّ عِبَادِي يَقُولُ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، اے میرے محبوب آپ میرے بندوں سے کہہ دیں وہ بات کہیں جو اچھی ہے، ان الشیطان ینزغ بینہم، یقیناً شیطان ان کے درمیان نفرت پیدا کرتا ہے، دشمنی پیدا کرتا ہے، ان الشیطان کان للانسان عدوا مبینا۔ تو ایک جگہ فرمایا والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بہتانا واثما مبینا، بغیر وجہ کے مومن مرد اور مومن عورتوں کو تکلیف دینا، یعنی گالی کے ذریعے بھی اگر آپ تکلیف دیتے ہیں تو یہ بلا وجہ کا بہتان لگانا ہے اور گناہ عظیم کا جو ہے وہ اٹھانا ہے۔ اسی طرح نبی علیہ السلام نے اور بہت سارے ارشادات فرمائے ہیں۔ تو محترم ناظرین، ان آیات کی روشنی میں اور ان ارشادات نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں یہ خوب واضح ہوتا ہے کہ یہ گالی دینا، کسی کو برا بھلا کہنا، یہ کس قدر سنگین جرم ہے۔ اس بات کو مکمل کرنے کے لیے ہم آپ کے سامنے دوسری ویڈیو لے کر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔